السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ بارش ہوئے بھی کافی دن گزر گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا آج کھل کر بارش ہوگی۔ نازلی اپنی جھگی میں چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے جھگی کے بڑے پردے نیچے گرائے، مگر کیا فائدہ، اس سے بھی وہ مسلسل اڑا رہے تھے۔ اس نے پردے کو پکڑ کر وزنی چیز اس پر رکھی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، ہم فقیروں کی بھی کیا زندگی ہے، اس پردے کی طرح ہماری قسمت بھی اڑتی رہتی ہے۔ کیا مقدر خراب تھے کہ فقیروں میں پیدا ہو گئی۔ ساتھ والی جھگی سے رقیہ نے پکارا، نازلی ڈر لگ رہا ہے تو میری جھگی میں آ جاؤ۔ نازلی نے جواباً کہا، یتیمی کا زخم سہتے سہتے دل پکا ہو گیا ہے، اب ڈر نہیں لگتا۔ بچپن گزر گیا تو اب ڈر کس بات کا۔ اس نے جھگی کو ڈھانپا، اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش اپنے جوبن پر ہو رہی تھی۔ بارشوں نے بہت دن سے اپنے اندر اتنا پانی جمع کر رکھا تھا کہ بادل برستے ہی جا رہے تھے۔ نازلی کی جھگی ٹبے کے اوپر تھی، اس لیے اسے یہ فائدہ ہوا کہ پانی جھگی کے اندر نہیں گیا۔ وہ چارپائی پر لیٹی بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن بارش تھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ بھوک نے اسے ستایا ہوا تھا، کیونکہ سارا دن وہ مزدوری میں اتنی مصروف رہی تھی کہ اس نے دن کو بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ جھٹ پٹ اٹھ بیٹھی۔ ہائے اللہ، پتہ نہیں کیا وقت ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک سستی گھڑی اپنی کلائی پر باندھ کر رکھتی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بجے تھے۔ وقت دیکھتے ہی وہ اچھل پڑی، ہائے میں اتنا سو گئی۔ ٹائم دیکھتے ہی وہ دوبارہ چارپائی پر گر پڑی۔ اب کھانا صبح ہی ملے گا، آج بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، بارش تھم چکی تھی، موم بتی بھی جل جل کر اب تھوڑی ہی رہ گئی تھی۔ اتنے میں باہر سے اسے کراہنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ جھگی سے باہر نکلی۔ اس کی جھگی کے باہر ایک شخص بیٹھا تھا، وہ زخمی حالت میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی نازلی بولی، ارے تم کون ہو؟ اس شخص نے منہ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ نازلی نے دھیرے سے کہا، کہنا تو نہیں چاہیے مگر اندر آ جاؤ، تمہارے زخموں سے خون نکل رہا ہے، تمہیں مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ اجنبی جھگی کے اندر آ گیا۔ نازلی نے اس کے سامنے مرہم پٹی کا سامان رکھا اور بولی، چاہے جھگی ہی سہی، 2 چیزیں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں، ایک میری گھڑی اور دوسرا میرا مرہم پٹی کا سامان۔ اجنبی اپنی مرہم پٹی کرتا رہا، نازلی اس کی مدد کرتی رہی۔ کافی گہرے زخم تھے۔ نازلی نے اجنبی کو پانی پلایا۔ کافی دیر کے بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی تو نازلی نے اس کی خیریت پوچھی۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ نازلی نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ نازلی بولی، صبح ہونے والی ہے بھائی، اب تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہیں کسی نے میری جھگی میں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ یتیم ہوں، یتیم پر تو ویسے بھی الزام لگانا ہر کوئی اپنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ اجنبی نے کہا، جی میرا بھی خیال یہی ہے کہ مجھے اب جانا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کی، میں آپ کا قرض دار ہوں۔ جب کبھی آپ کو میری ضرورت ہوئی آپ نے بس مجھے یاد کرنا ہے۔ نازلی ہنسی، مطلب تم دنیا کے جانے کس کونے میں بھی ہوگے، جہاں میں تمہیں یاد کروں گی وہاں تم حاضر ہو جاؤ گے۔ کیسی باتیں کرتے ہو صاحب، کوئی سن لے گا تو ہنسے گا۔ میں نے جو کیا اللہ کی رضا کی خاطر کیا۔ اجنبی کھڑا ہوا، اس نے اپنی انگلی سے قیمتی انگوٹھی نکالی اور نازلی کو دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ انگوٹھی سنبھال کر رکھنا، شاید کبھی آپ کو میری ضرورت پڑ جائے۔ نازلی نے انگوٹھی پکڑی اور دبے لہجے میں بولی، شکریہ۔ اجنبی جھگی سے باہر نکل آیا۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا، وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ نازلی نے جھگی سے باہر نظر ڈالی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس جھگی کے اندر چلی گئی۔ اس کی جھگی سے کچھ فاصلے پر کریم عرف کریمہ اپنی جھگی کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا، اور اس نے اجنبی کو نازلی کی جھگی سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے آج بہت جلد ہی اٹھ گیا تھا۔ نماز وہ باقاعدگی سے پڑھتا ہی کب تھا، بس کبھی کبھار حاضری لگانے چلا جاتا، کہتا کہ کبھی کبھار حاضری لگا لینی چاہیے تاکہ رب یہ نہ کہے کہ میں نے بالکل ہی اسے بھلا دیا ہے۔ مطلب کبھی کبھار جو نماز پڑھنے جاتا تھا وہ بھی دوسروں پر احسان کر کے جاتا۔ سگریٹ اور کسی بھی قسم کے نشے سے وہ سخت نفرت کرتا تھا۔
لیکن عورتوں کے معاملے میں بہت خبیث واقع ہوا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی مگر دونوں شادیاں نبھا نہ سکا۔ دونوں بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں اور طلاق ہو گئی۔ تیسری شادی کے لیے اس کی نظر نازلی پر تھی۔ نازلی ایک سانولی سلونی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ 7 سال کی تھی اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے دادا نے اسے پالا۔ 5 سال پہلے دادا بھی دنیا سے چلے گئے اور وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ نازلی کی عمر 21 سال تھی۔ برادری کے کئی خاندان نے اس کا رشتہ مانگا لیکن اس نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ دراصل اسے اپنی خاندانی حقیقت سے شرم آتی تھی۔ وہ ہرگز بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی۔ اسے یہی کام سکھایا گیا تھا، لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایسے شخص سے ہو جو کم از کم محنت مزدوری کرتا ہو لیکن بھیک نہ مانگتا ہو۔ وہ اس زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ کریم سے سخت نفرت کرتی تھی کیونکہ کریم کو عورتوں کے ساتھ بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں تھی، اور دوسرا وہ نازلی سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ اس نے جب نازلی کے لیے رشتہ بھیجا تو نازلی نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، ماسی، چاچے کریمے کو اپنی بھتیجی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حد ہو گئی۔ اب کیا میرے نصیب اتنے بھیڑے ہیں کہ میں اپنے چاچے کے عمر کے بندے سے ویارہ چالوں؟ کریم کی ماں نے واپس آ کر جب کریم کو نازلی کے خیالات بتائے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، نازلی کو تو میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ نازلی صبح سویرے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں کریم کھڑا تھا۔ کہنے لگا، آج تو بڑی صبح جا رہی ہے، بہت جلدی میں نظر آ رہی ہے۔ نازلی نے کہا، کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، دن میں بھی کھانا نہیں کھایا اور رات میں موسم خراب ہو گیا۔ باہر جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملا، اس لیے بڑی بھوک لگی ہے۔ کریم نے کہا، نہ تو جسے تو نے رات جھگی میں ملنے کے لیے بلایا تھا اس سے کھانا منگوا لیتی۔ یہ سن کر نازلی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کریمے، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں بکواس نہیں کرتا، سچ بولتا ہوں، بس تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ مجھ جیسا سچا آدمی تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ کریم، بس کر دے، خدا کا خوف کر، تیرے جیسا خبیث آدمی واقع کہیں نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر نازلی تو کام پر چلی گئی، مگر دوسری طرف کریم نے اپنی خصلت سے کہاں باز آنا تھا۔ اس نے برادری کے سارے بزرگوں کو جمع کیا اور آنکھوں دیکھا حال سب کے سامنے رکھ دیا۔ بزرگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کم از کم نازلی سے کسی کو ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ کریم نے جلتی پر تیل کا کام کیا، چاچا، میں نہ کہتا تھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہی؟ آخر کس شہزادے کا اسے انتظار ہے؟ نازلی کی منہ بولی خالہ نے کہا، کریم، تو زیادہ ہی بول رہا ہے، کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا۔ تجھے کیسے یقین ہے کہ اس شخص کا نازلی سے کوئی غلط تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مسافر ہو۔ یہ سن کر کریم تالی بجاتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہو گیا اور بولا، واہ چاچی واہ، صبح 4 بجے کے قریب نازلی اکیلی جوان لڑکی کی جھگی سے مسافر نکلے گا؟ کیا نازلی کی جھگی مسافر خانہ ہے جہاں کوئی بھی رات کے وقت آرام کرنے کے لیے آ سکتا ہے؟ یہ سن کر خالہ نے سر جھکا لیا۔ بہرحال بزرگوں نے طے کیا کہ جیسے ہی شام کے وقت نازلی لوٹتی ہے تو اس سے اس بارے میں بات کی جائے، اور یہ بات درست ثابت ہونے کی صورت میں جلد از جلد نازلی کا بیاہ کیا جائے۔ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کریم نے لقمہ دیا، ویسے چاچا، بات ہے برادری کی عزت کی، اور میں اتنا بے حیا نہیں ہوں کہ برادری کی عزت پر کوئی آنچ آنے دوں گا۔ یہ بات تو سچ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، لیکن پھر بھی نازلی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ نازلی کی خالہ نے غصے سے کریم کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چرا لی۔ شام کے وقت نازلی گھر پہنچی۔ اس کے گھر پہنچنے کی اطلاع ملی تو ایک بار پھر بڑوں کی بیٹھک لگ گئی۔ نازلی کو بلوایا گیا۔ کریم بھی وہاں موجود تھا۔ نازلی سے کریم کے لگائے گئے الزام کے بارے میں پوچھا گیا۔ پہلے تو وہ حیران و پریشان ٹکٹکی باندھے کریم کی طرف دیکھتی رہی۔ اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ برادری کے بزرگ نے پوچھا، نازلی خاموش کیوں ہے؟ کیا کریم درست کہہ رہا ہے؟ نازلی کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ منمنائی، دادا، بات وہ نہیں ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے، دراصل بات کچھ اور ہے۔ اور اس کے منہ کی بولی خالہ نے کہا، تو بتا نا کیا بات ہے تاکہ سب کے منہ بند ہو۔ نازلی نے فوراً ایک سانس میں ساری حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ کریم جو انتظار میں کھڑا تھا فوراً بولا، دیکھا دیکھا دیکھا، کم از کم اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے۔
نازلی نے کہا تو ہے ہی جھوٹا، وہ مسافر تھا، زخمی حالت میں تھا، میں نے مرہم پٹی کر کے اس کی مدد کی، اسے پانی پلایا، تو کون سا گناہ کر دیا؟ کریم بولا پتہ نہیں آج تک کوئی مسافر ہماری جھگی میں کیوں نہیں آیا، اور تھا تو غیر مرد ہی نا، تیرا سگا تو نہیں تھا، تو کسی کو جگا دیتی، اس کی مرہم پٹی کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ نازلی چلائی، بس کر کریمے، تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ برادری کے بزرگ نے کہا بس کرو، سب کچھ سن لیا ہے میں نے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، نازلی میں نے پوری بات سن لی ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تجھے تیری شادی کر دینی چاہیے۔ نازلی آہستہ سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچا؟ مطلب آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں؟ کیا یہاں پر کسی کو میری بات پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تو جوان ہے اور جوان بیٹی کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کریم رال ٹپکائے گہری مسکراہٹ منہ پر لیے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے نازلی کی منہ بولی خالہ سے کہا، سکینہ نازلی کے نکاح کی تیاری کر، 3 دن بعد جمعے والے دن نازلی کا کریم کے ساتھ نکاح ہوگا۔ یہ سنتے ہی کریم سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ نازلی چلائی، چاچا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس چھچوندر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ خبردار نازلی، اب وہ تیرا ہونے والا گھر والا ہے، بری بات ہے۔ اچھی اور کیا بری بات چاچا جی، یہاں میری کسی کو کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ نازلی نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ بحث چھڑ گئی، لیکن وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ آخر بزرگ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، نازلی یا تو اس جمعے تیرا کریم کے ساتھ نکاح ہوگا یا تو اس برادری کا حصہ نہیں رہے گی، جہاں تیرا دل کرتا ہے چلی جا۔ برادری کے بزرگ نے کچھ زیادہ ہی سخت فیصلہ سنا دیا تھا۔ سب یہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ نازلی رونے لگی، روتے ہوئے بولی، مجھے علم ہے میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس طرح مجھ پر الزام لگانے اور اپنے فیصلے تھوپنے کی کسی میں جرأت نہ ہوتی۔ نازلی کی منہ بولی خالہ بولی، چاچا جی آپ ہم سب کے بڑے ہیں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بزرگ نے کہا میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ نازلی روتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، میں بھی اب یہاں نہیں رہوں گی۔ خالہ نے نازلی کو کہا، یہ کیا پاگل پن ہے نازلی؟ جب یہاں ہر کوئی پاگل بنا کھڑا ہے تو میرا پاگل پن بھی ٹھیک ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی جھگی سے باہر نکل گئی۔ بزرگ کو بھی امید نہیں تھی کہ نازلی ان کے فیصلے کے خلاف ڈٹ جائے گی۔ کریم نے جس مقصد کے لیے سارا ڈرامہ کیا تھا اسے اس ڈرامے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ منہ بسورے دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ خالہ نازلی کے پیچھے بھاگی۔ نازلی اپنی جھگی میں گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ اپنے کپڑے بڑے سے چادر کے اوپر رکھتی جاتی اور اس کی خالہ اس کے کپڑے نکال کر باہر رکھتی جاتی اور ساتھ یہ کہتی جاتی، نازلی پاگل مت بن، یہ ظالم دنیا اکیلی مرغی کو نہیں چھوڑتی، تجھے کون چھوڑے گا؟ نازلی دوبارہ سارے کپڑے اٹھا کر چادر میں باندھے گٹھڑی بنائی اور بولی، میں سب سمجھتی ہوں خالہ، یہ ساری آگ کریمے کی لگائی ہوئی ہے، مگر دکھ تو یہ ہے کہ مجھ پر کسی کو بھروسہ نہیں۔ جب بھروسہ ہی نہیں تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ اور کریمے بھکاری کے ساتھ میں کیا برادری کی کوئی عورت شادی نہیں کرے گی؟ یاد رکھنا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر جھگی سے نکلی اور چل پڑی۔ خالہ مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر برادری کے بزرگ اور کریم بھی کھڑا تھا۔ نازلی نے ان پر ایک نظر ڈالی اور چل دی۔ کریم بزرگ کے کان میں بار بار یہی کہہ رہا تھا، چاچا نازلی کو روک لے، اندھیرا بڑھ رہا ہے، رات کو وہ کہاں جائے گی؟ نازلی کی بغاوت دیکھ کر بزرگ کو بھی غصہ آ گیا۔ نازلی جاتے جاتے میری بات سنتی جا، جمعے کو بعد از نماز جمعہ تیرا کریم کے ساتھ نکاح ہوگا۔ واپس آ گئی تو سب برادری والے پھر سے تجھے قبول کر لیں گے، ورنہ اس کے بعد یہاں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ نازلی نے رک کر ان کی دھمکی سنی اور روتی ہوئی باہر کی طرف چل بڑھی۔ یتیم ہوں، لاوارث ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی مجھے ثابت نگل لے گا۔ بھکارن ضرور ہوں مگر جسم اور ضمیر کا سودا نہیں کرتی۔ کریمے جیسے ہزاروں سے بہتر ہوں۔ چاچا چلا ہے میری اس سے شادی کرنے، اس گھٹیا آدمی کو تو میں اپنی خوشبو بھی نہ دوں۔ ہار تو میں بھی نہیں ماننے والی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، محنت مزدوری کروں گی، کچھ بن کر اپنی پوری برادری کو دکھاؤں گی۔ لعنت بھیجتی ہوں بھکاری برادری پر۔ وہ غصے کی حالت میں ایک کندھے پر کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائے جبکہ دوسرے کندھے پر کپڑوں سے بنا تھیلا لٹکائے ٹپ ٹپ آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ کپڑے کے تھیلے میں اس کا چھوٹا موٹا ضروری سامان تھا۔ رات کہاں رکنی ہے، کام کیا کرنا ہے، اسے کچھ علم نہیں تھا۔
پیسے اس نے اتنے جوڑ رکھے تھے کہ کام کیے بغیر بھی کئی دن آرام سے 2 وقت کی روٹی کھا سکتی تھی، لہٰذا اسے کھانے سے زیادہ رہنے کی فکر تھی۔ سارا دن در در بھٹکتی رہی کہ کیا کرے گی، کہاں رہے گی۔ رات ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے وہ مزار کے سامنے سے گزری۔ ابھی تک زائرین کا رش تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ نازلی مزار کے اندر چلی گئی۔ مزار پر دیگ بٹ رہی تھی، وہ بھی چاول لینے لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنا سامان لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آج رات یہیں گزار لے گی، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کوئی اسے اٹھائے نہیں۔ رات کے 12 بجے جب زائرین کا رش ختم ہو گیا تو مزار کے مجاور نے اسے اکیلا بیٹھے اور اونگتے ہوئے دیکھا تو بولا، او بی بی، کون ہو تم؟ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ گھر جاؤ۔ آواز سنتے ہی نازلی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، بھائی میں مسافر ہوں، گاؤں سے یہاں شہر میں اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں۔ بدقسمتی سے ان کا پتہ مجھ سے گم ہو گیا ہے اور رات بھی ہو گئی ہے۔ آج رات مجھے یہاں بیٹھا رہنے دو، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے مجاور کی بڑی منت سماجت کی اور ایسی ایسی مجبوریاں گنوائی کہ مجاور مجبور ہو گیا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، رات رہ لو، مگر صبح ہوتے ہی اپنے رشتہ دار ڈھونڈو اور اپنا بندوبست کرو۔ یہ سن کر نازلی خوش ہو گئی۔ اس نے مجاور کا شکریہ ادا کیا اور وہیں فرش پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح نازلی کی آنکھ کھلی، اسے نے ناشتہ کیا اور سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں آیا کہ فی الحال رہنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں۔ اسے یاد آیا کہ کچی آبادی میں بھی بھکاریوں کا ایک قبیلہ آباد ہے۔ وہ کچھ دن کے لیے وہاں جا کر اپنی جھگی لگا کر سر چھپانے کے لیے جگہ بنا لے۔ اس کے بعد مزدوری ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر دے گی۔ جیسے ہی مزدوری ملی اور اسے تنخواہ ملنا شروع ہوئی، وہ ایک کمرے کا گھر کرائے پر لے لے گی۔ آنکھوں میں اونچے خواب سجائے وہ اٹھی اور خوشی خوشی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ کچی آبادی یہاں سے بہت دور تھی، لہٰذا اس نے پہلے تو جب تک نہیں تھکتی چلتے رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رکشا کرانے کی صورت میں کافی کرایہ لگ جانا تھا۔ امیدواروں کے ساتھ کچی آبادی کی طرف چلی جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر ایک سڑک سے ہوا۔ اس سڑک پر اکثر خاموشی ہی ہوا کرتی تھی۔ یہاں آبادی بہت کم تھی۔ کچھ بہت پرانے بنگلے بنے ہوئے تھے، مگر سب خالی پڑے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر رہنے والے سب ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ بنگلے انہی کے بنائے ہوئے تھے جو انہوں نے ملک سے باہر دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے بنوائے تھے، لیکن جب ان کے بچے جوان ہوئے تو وہ پاکستان آنے سے ہی انکاری ہو گئے۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے جو سالوں سے بنے ہوئے تھے اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ نازلی نے رک کر ان بنگلوں پر ایک نظر ڈالی اور ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کاش میں بھی ایسا گھر بنا سکتی۔ اسی لمحے اسے سامنے سے آتی ایک عورت دکھائی دی۔ وہ دوبارہ چل پڑی، لیکن عورت اس کے پاس رکی اور بولی، پریشان نظر آ رہی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، مجھے تم پریشان نظر آئی تو پوچھ لیا، شاید تمہاری مدد کر سکوں، لیکن تم تو ناراض ہی ہو گئی۔ خیر ہے، مت بتاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو نازلی نے کہا، رکو۔ عورت رک گئی۔ نازلی نے اپنا سارا مسئلہ سنایا تو وہ عورت بولی، یہ تو کوئی بڑی مسئلے کی بات ہی نہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ نازلی بہت حیران ہوئی کہ اس کی رہائش کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی دور وہ ایک ویران حویلی کے سامنے رکے۔ حویلی کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ، میں بھی یہیں رہتی ہوں۔ مگر ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہ جانے کس کا گھر ہے، اگر وہ آ گیا تو اس نے ہمیں دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دینا ہے۔ اجنبی عورت نے کہا، جب وہ آئے گا تو ہمیں نکالے گا نا۔ حویلی کا مالک ملک سے باہر رہتا ہے اور اس کے بچے بھی باہر رہتے ہیں۔ بچوں کو باپ کی جائیداد کی کوئی فکر نہیں۔ تمہارے اور میرے جیسے مصیبت کے مارے اگر یہاں وقتی طور پر اپنا سر چھپا لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ہم نے کون سا حویلی لے کر کہیں بھاگ جانا ہے؟ اگر مالک آ بھی گیا تو چپ چاپ اپنی گٹھڑی اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ نازلی کو اس کی بات معقول لگی اور وہ اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ جب یہ حویلی بنائی گئی ہوگی تو یقیناً بہت شاندار رہی ہوگی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا۔ اس کے اندر باورچی خانہ اور کئی کمرے تھے۔ 2 منزلہ حویلی کی بھی ابھی تک شان و شوکت باقی تھی۔ اجنبی عورت نے کہا، میں تو اوپر والی منزل پر رہتی ہوں، تم چاہو تو یہیں اپنا بستر لگا لو یا اوپر آ جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔
یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ نازلی کو رہنے کے لیے یہ جگہ پسند آئی۔ جب تک مزدوری نہیں مل جاتی، بھکاریوں کے ساتھ رہنے سے یہاں رہنا لاکھ درجے بہتر ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ نازلی نے اجنبی عورت کو پکارا، سنو، یہاں پانی مل جائے گا؟ اور تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اجنبی عورت سیڑھیوں پر اوپر جا رہی تھی، بولی، میرا نام گل جبیں ہے، اور پانی کی فکر مت کرو، پانی بہت ہے یہاں۔ باورچی خانے کا نل بالکل ٹھیک ہے، وہاں سے پینے والا ٹھنڈا پانی آتا ہے، اور باہر والے نل سے تم جب چاہے نہا سکتی ہو۔ اس کے علاوہ باقی کوئی نل کام نہیں کرتا، میں تو اندھیرا ہونے کے بعد نہاتی ہوں۔ پانی کے بارے میں سن کر تو نازلی کا دل باغ باغ ہو گیا، مطلب رہنے کے لیے اس سے زیادہ بہترین کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ بھی مفت کی۔ نازلی نے فرش صاف کیا، اپنا بستر لگایا، اپنے میلے کپڑے دھو کر تار پر ڈالے۔ اسی میں آدھا دن گزر گیا۔ کام کے بعد وہ حویلی سے نکلی اور مارکیٹ گئی، کھانا خریدا اور کچھ ضروری برتن خرید کر حویلی واپس چلی آئی۔ اسی اثنا میں شام ہو گئی۔ سارا دن مصروف گزر گیا، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ نازلی نے اپنے خشک ہوتے ہوئے کپڑے واپس گٹھڑی میں باندھے اور کھانا کھانے لگی تو اسے گل جبیں کا خیال آیا۔ گل جبیں درمیانے عمر کی عورت تھی، درمیانہ قد، گورا رنگ اور مناسب شکل و صورت کی مالک۔ جب سے وہ اوپر گئی تھی اس کے بعد سے بالکل نظر نہیں آئی۔ چونکہ اس نے نازلی کی بہت مدد کی تھی، اس لیے نازلی نے اپنا کھانا ڈھانپا اور اس کے پیچھے اوپر چل پڑی تاکہ اسے بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دے۔ نازلی اوپر پہنچی۔ اوپر بھی ایک ہال کمرہ تھا جس میں مزید 2 کمرے تھے۔ آگے گیلری تھی اور گیلری کے دونوں جانب کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک کمرے کا گھر نہیں ملتا، اور اس حویلی میں کمرے تو دیکھو، کمال ہے بھئی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، مگر گل جبیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اسے آوازیں دیں، گل جبیں، گل جبیں، کہاں ہیں آپ؟ میں کھانا لائی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید وہ حویلی میں تھی ہی نہیں، کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ اسے آہٹ سنائی دی، آواز دوبارہ آئی، یہ قدموں کی آواز تھی۔ وہ آواز کی سمت چل پڑی، ایک کمرے کے سامنے رکی۔ باہر تو کوئی نہیں تھا، مگر کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ان آوازوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسی آوازیں ہیں۔ کہیں گل جبیں کی طبیعت تو خراب نہیں؟ یہ سوچ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی نازلی ٹھٹک کر رک گئی۔ نازلی کے سامنے نازلی کھڑی تھی، مطلب اس کی ہم شکل نازلی، حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آواز تو اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ پوچھنا تو چاہ رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ نازلی کی ہم شکل بولی، آپا، میں تمہاری بہن ہوں، میں قید میں ہوں۔ نازلی نے حیرت سے کہا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری بہن کہاں سے نکل آئی؟ نازلی کی ہم شکل نے کہا، آپا، مجھے پہچانو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ نازلی اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھی، نہیں جانتی تو بتانا چھوٹی۔ جیسے ہی نازلی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی وہ غائب ہو گئی۔ نازلی کے بائیں طرف سے آواز آئی، آپا، میں یہاں ہوں۔ نازلی گھبرائی، آپا، تم مجھے نہیں چھو سکتی کیونکہ میں جادوئی آئینے میں قید ہوں۔ جادوئی آئینہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے آپا، مجھے اس قید سے باہر نکالو۔ نازلی جھنجھلاتی ہوئی اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھی، لیکن جوں ہی پکڑنے لگتی وہ پھر سے غائب ہو جاتی، اور اگلے لمحے نازلی کو اپنے پیچھے سے آواز آتی، آپا، ضد مت کرو، میری بات مان جاؤ۔ نازلی اسی وقت بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اندھیرا ہو چکا تھا، کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ گل جبیں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی بھوک ہی ختم ہو چکی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھتے دیکھتے 3 گھنٹے گزر گئے، لیکن کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی۔ گل جبیں آئی، نازلی نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ آپا، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، مجھے اس قید سے باہر نکالو۔ نازلی نے اپنے ہم شکل کو پیچھے دھکا دیا اور اٹھ کر جانے لگی، لیکن اسی لمحے اس کی ہم شکل بھاگتی ہوئی آئی اور نازلی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ آپا، خدا کے لیے مجھے پہچانو، میں تمہاری بہن ہوں، ماضی میں جھانکنے کی کوشش تو کرو۔ نازلی خود کو اس سے چھڑا رہی تھی، لیکن وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ نازلی نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکیلا، لیکن وہ دوبارہ اٹھی اور نازلی سے لپٹ گئی۔
کافی دیر یہ جنگ چلتی رہی۔ آخر کار نازلی کی بہن کی شکل بھیانک شکل میں تبدیل ہو گئی۔ وہ غصے سے چلائی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نازلی نے چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کانوں میں اذان کی آواز پڑی، دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ اٹھی، اس نے ڈرتے ڈرتے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد تسبیح پڑھنے لگی۔ صبح ہو گئی، دن کا اجالا نظر آنے لگا۔ گھڑی پر نظر پڑی، صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ گلجبی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اٹھی، اپنا سامان سمیٹا اور حویلی سے باہر نکلی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر رکشہ ملا، رکشے میں بیٹھی اور اپنی برادری میں پہنچ گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ کریم نے اسے واپس آتے دیکھا تو خوشی سے جھومنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ نازلی واپس آ گئی ہے۔ نازلی سیدھا اپنی منہ بولی خالہ کی جھگی میں گئی۔ خالہ ناشتہ کر رہی تھی، نازلی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ شکر ہے میری بچی تو واپس آ گئی۔ خالہ، میں کریم ٹھرکی سے شادی کرنے نہیں آئی، میں تجھ سے ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ ایسی کیا ضروری بات ہے؟ کیا میری کوئی جڑواں بہن بھی تھی؟ کیونکہ مجھے آج اس حقیقت کا پتہ چلا ہے اور مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میری کوئی جڑواں بہن بھی تھی۔ منہ بولی خالہ نے کہا، یہ بات تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تجھے کہاں سے پتہ چلی؟ اس بات کو چھوڑ خالہ، مجھے حقیقت بتا۔ خالہ نے بتایا، جب تو 3 سال کی تھی تو تیرے دادا اور اماں ابا یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے یہی کہا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ جب تو 7 سال کی ہوئی تو بدقسمتی سے وہ دونوں ایک حادثے میں دنیا سے گزر گئے۔ ان کا چہلم تھا، تیرے دادا کے پاس میں اور ماسی حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تیرے دادا نے ذکر کیا تھا کہ کاش میری دوسری پوتی بھی آج میرے پاس ہوتی، اور پوچھنے پر پتہ چلا تھا کہ جس سرکاری اسپتال میں تم جڑواں بہنیں پیدا ہوئی تھی، تیری دوسری بہن کسی خبیث نے اسپتال سے اغوا کر لی تھی۔ تھانے میں درخواست بھی جمع کرائی، بہت ڈھونڈا، تیرے ماں باپ بار بار اسپتال کے چکر بھی لگاتے رہے، مگر تیری بہن نہیں ملی۔ بس اس دن ہمیں اس حقیقت کا علم ہوا، لیکن پھر کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بات اتنی ضروری نہیں رہی تھی۔ ہاں، تیری بہن مل جاتی تو پھر یہ ذکر بھی کرتے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو کیا بات کرتے۔ مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تجھے یہ راز کہاں سے پتہ چلا؟ نازلی جو سکتے میں بیٹھی ہوئی تھی بولی، دعا کرو خالہ، جہاں سے اس راز کا پتہ چلا ہے وہاں سے اور راز بھی کھل جائیں۔ یہ کہہ کر نازلی جھگی سے نکلی۔ خالہ پکارتی رہی، لیکن وہ یہ کہہ کر نہ رکی، پھر آؤں گی خالہ۔ کریم جو کھڑا اسے دیکھ رہا تھا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ نازلی حویلی واپس پہنچی۔ دن چڑھ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے کے پاس آئی۔ ابھی تک کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی، مطلب گلجبی کہیں غائب تھی۔ نازلی نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، اس کی بہن نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، ارد گرد کے کمروں میں بھی ڈھونڈا، لیکن بے سود۔ گلجبی کا بھی کل سے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی نیچے اتری۔ نیچے حال کمرے میں گلجبی کھڑی تھی۔ نازلی اس کی طرف بھاگی اور بولی، گلجبی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ یہ کیسا گھر ہے؟ یہاں سب کچھ عجیب ہو رہا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گلجبی مسکراتے ہوئے بولی، سمجھدار ہو، میری سوچ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گلجبی نے نازلی کو پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کی جڑواں بہن کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ نازلی اس کی طرف بڑھی، لپکی، مگر گلجبی چلائی، رک جاؤ نازلی۔ نازلی نے مڑ کر گلجبی کو دیکھا تو خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹی اور نیچے گر پڑی۔ گلجبی کا قد حویلی کی اونچی چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کی شکل بھیانک لگ رہی تھی۔ نازلی چیخیں مارنے لگی۔ گلجبی نے اسے ڈانٹا، خاموش۔ نازلی نے فوراً اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ گلجبی بولی، یہ تیری جڑواں بہن ہے، سچ کہہ رہی ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ڈھونڈا، مگر جس آدمی کی تو نے مرہم پٹی کی تھی اسے اب تک نہیں ڈھونڈ سکی۔ تجھے تو علم ہوگا نا کہ اس رات تجھ سے مرہم پٹی کرا کے وہ کہاں گیا؟ نازلی جو خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی بولی، مجھے کیا معلوم وہ زخمی کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ میں نے تو انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ گلجبی نے دوبارہ اسے ڈانٹا، آنکھیں کھول۔ نازلی نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ گلجبی دوبارہ اپنی انسانوں والی شکل میں واپس آ چکی تھی۔ اس شکل میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ کہیں تو خوف کے مارے مر ہی نہ جائے۔ میں کوہکاف کی خطرناک جنزادی ہوں، مجھ سے آج تک کوئی جنزاد نہیں بچ سکا، تو پھر تو کمزور انسان ہے۔ تجھ سے جس نے مرہم پٹی کرائی تھی وہ جنات کا سردار تھا۔
اور اسے وہ زخم میں نے ہی دیے تھے، لیکن وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا اب تک مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ تجھے ضرور اس جن کے بارے میں علم ہوگا، تیرے ذریعے میں نے اپنے دشمن تک پہنچنا ہے۔ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تجھے اور تیری بہن کو آزاد کر دوں گی۔ تو سوچ لے اور آخری بار اپنی بہن سے بات کر لے، میں جلد ہی واپس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر گلجبی غائب ہو گئی۔ نازلی اور اس کی بہن روتی رہیں۔ اچانک نازلی کو کچھ یاد آیا۔ اس سے پہلے کہ جنزادی واپس آ جائے اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور اس میں سے وہ انگوٹھی نکال لی جو اسے جنات کے سردار نے دی تھی۔ اس نے انگوٹھی نکال کر اسے چھپا لیا اور اپنی بہن سے کہنے لگی، یہ جنزادی جو مجھ سے کہے گی وہ میں کروں گی۔ بس مجھے میری بہن چاہیے، میرا بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو فکر مت کرنا، میں تجھے واپس لے جاؤں گی۔ اتنے میں اس کی بہن غائب ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی لمحے اس کے سامنے گلجبی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تمہیں دوسری دنیا میں جانا ہے، وہاں تمہیں جنات کا سردار ضرور ملے گا۔ بس اس سے یہ کہنا کہ تو اس سے ملنے آئی ہے، میں سائی کی طرح تیرے پیچھے رہوں گی، تیرے ذریعے میں اس تک پہنچ جاؤں گی۔ نازلی نے حامی بھر لی۔ اگلے ہی لمحے دونوں غائب ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ندی کے پاس کھڑے تھے۔ گلجبی نے کہا، اس ناؤ میں بیٹھ جاؤ، یہ ناؤ تمہیں ندی کے دوسری طرف لے جائے گی۔ چونکہ وہ اسی جنزات کا علاقہ ہے اس لیے فی الحال میرا وہاں جانا ٹھیک نہیں، اسے پتہ چل جائے گا، لیکن میری نظر تجھ پر ہوگی، بھولنا مت، اور اس ناؤ سے مت ڈرنا، یہ جادوئی گاتی ناؤ ہے، یہ جیسے چلنے لگتی ہے خود گانا گاتی ہے، اس لیے اسے گاتی ہوئی ناؤ کہا جاتا ہے۔ نازلی نے پوچھا، وہاں جا کر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گلجبی بولی، یہ تجھے وہاں جا کر پتہ چل جائے گا۔ نازلی ڈرتے ڈرتے ایک ناؤ میں بیٹھی تو ناؤ آہستہ آہستہ پانی میں تیرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ناؤ سے گانا گانے والی سریلی آواز آنے لگی۔ چونکہ یہ سب کچھ بہت خوفناک تھا، لیکن اس ناؤ میں بیٹھ کر نازلی کو اچھا لگ رہا تھا۔ خوبصورت وادی کے درمیان بہتی صاف شفاف پانی والی ندی، چاروں طرف اونچے پہاڑ، اونچے اونچے درخت، چہچہاتے پرندے اور ندی کے اندر گاتی ہوئی ناؤ۔ نازلی کو سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے۔ وہ ڈر کے مارے انگوٹھی بھی نہیں نکال رہی تھی کہ اگر گلجبی کو انگوٹھی کے بارے میں علم ہو گیا تو یقیناً وہ اس سے یہ انگوٹھی بھی چھین لے گی۔ ناؤ دوسرے کنارے پر لگی۔ جیسے ہی نازلی نے پریشان دنیا میں قدم رکھا اس نے ایک گرجدار چیخ کی گونج سنی جس سے اس کی روح کانپ اٹھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ اس کا گھنے جنگل میں غصے سے بھرے بھوت نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، جس کے لمبے بال اور پھٹے ہوئے پنجے تھے۔ اس کے کانوں میں اس کی سنسنی خیز چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ پڑی۔ اسے یقین تھا یہ سب گلجبی جنزادی ہی کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھاگتے ہوئے نازلی نے دیکھا کہ کچھ نامعلوم آنکھیں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ارادے نامعلوم تھے اور نہ جانے وہ کون تھے۔ اچانک اس کا پیچھا کرنے والا بھوت غائب ہو گیا۔ نازلی رکی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ نامعلوم آنکھیں بھی غائب ہو چکی تھیں جنہیں یہاں تک اس کا مسلسل پیچھا کیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ تو ناؤ سے ایک جنگل میں اتری تھی اور جنگل میں بھاگ رہی تھی، مگر وہ جگہ تبدیل ہو چکی تھی۔ اب جنگل نہیں رہا تھا بلکہ اسے اپنے ارد گرد مختلف کچے راستے نظر آ رہے تھے۔ اس نے چلنا شروع کر دیا کہ یہاں سے تو نکلے، مگر وہ ایک راستے سے گھوم کر دوسرے راستے پر جاتی، وہاں ایک اور راستہ ملتا، اس کے اندر ایک راستہ اور ہوتا، وہ گھوم پھر کر پھر پہلے والے راستے پر واپس آ جاتی۔ سب راستے بالکل ایک جیسے تھے، کسی میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے وہ کس راستے پر کہاں جا رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک خوفناک بھول بھلیا میں پھنسی ہوئی تھی جہاں راستے مڑتے اور بدلتے رہتے تھے۔ اچانک بھول بھلیا سے بے ترتیب اور پریشان کرنے والی آوازیں آنے لگیں جو کم و بیش ہر طرف سے آ رہی تھی۔ خوف کے مارے نازلی کلمہ پاک کا ورد کرنے لگی۔ اچانک اسے ایک لاوارث جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی جھونپڑی کے اندر گئی اور سکھ کا سانس لیا۔ اس مشکل وقت میں اسے یہ جھونپڑی بھی پناہ گاہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جھونپڑی کے اندر تھی اور باہر ہر طرف راستے ہی راستے تھے۔ وہ اس بھول بھلیا میں پھنس چکی تھی۔ دل میں جب بھی انگوٹھی نکالنے کا خیال آتا تو گلجبی جنزادی یاد آ جاتی۔ اسے ایک ہی فکر ستا رہی تھی کہ وہ جنات کے سردار کو کیسے ڈھونڈے۔ وہ جھونپڑی سے نکلی اور جھونپڑی کے پچھلی جانب چل پڑی، شاید وہاں اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ پیچھے تو عجیب ہی منظر تھا، ویران دھند سے بھرا علاقہ۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔
تھوڑی دور گئی تو اچانک اسے اپنے پاؤں زمین میں دھستے محسوس ہوئے۔ اس نے چیخ پڑی۔ اس کے پاؤں دلدل کے اندر دھنستے جا رہے تھے۔ وہ چیختی چلاتی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کا پورا جسم دلدل کے اندر دھنس جاتا، اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا ہو۔ وہ اٹھی، اس نے جھونپڑی کی طرف دوڑ لگا دی اور دوبارہ بھول بھلائیاں راستوں پر آ گئی، اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد وہ ایک قبرستان میں پہنچ گئی۔ یقینی اور غیر یقینی کی تلوار کے درمیان لٹکتی وہ نڈھال ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بڑبڑائی، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں واپس کیسے جاؤں گی؟ کیا دوبارہ اپنی بہن سے مل بھی سکوں گی یا نہیں؟ یہ ساری ایک جادوئی دنیا تھی جہاں ہر طرف بے چین روحیں گھوم رہی تھیں۔ لیکن نازلی ڈر ڈر کر بھی تھک چکی تھی۔ وہ چلتی پھرتی روحوں کو تھکی نظروں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اچانک روحوں سے بھرے قبرستان میں مردوں کے ہاتھ ان کی قبروں سے باہر نکلنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی بجائے بھاگنے کے نازلی زمین پر گر پڑی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ وہ ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ہر طرف موت کسی نہ کسی شکل میں رقص کر رہی تھی۔ اچانک اسے بہن کا خیال آیا جس سے وہ واپس آنے کا وعدہ کر کے آئی تھی۔ گھبرا کر نازلی اٹھی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے پیچھے بھی ایک قبر تھی۔ وہ قبر سے ٹھوکر کھا کر گری۔ اس نے انجانے میں ایک طاقتور جن روح کو جگا دیا جو صدیوں سے سو رہا تھا۔ اس جن ذات کا نام عظیم تھا۔ وہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور حیرت سے نازلی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یقین نہیں آتا کہ اس جادوئی بھول بھلیا میں کوئی انسان کیسے آ سکتا ہے۔ نازلی کو لگا کہ اس سے پہلے کہ وہ جن ذات کے ہاتھوں مر جائے، اسے اپنا پیغام خاموش لفظوں میں اسے دینا ہوگا۔ وہ نیچے گری پڑی تھی۔ اس نے اس دعا کے ساتھ انگوٹھی نکالی اور جن کو دکھائی کہ شاید یہ جن ذات جنات کے سردار کو جانتا ہو اور اسے اس کے پاس لے جائے، کیونکہ جنات کے سردار تک پہنچنے کا اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ جن ذات نے انگوٹھی پر نظر ڈالی اور چند لمحے نازلی کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کی لہر کے ساتھ ایک چمکتا ہوا پرکشش لاکٹ بنایا اور اسے نازلی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس لاکٹ نے ایک نرم اور آرام دہ روشنی خارج کی جس نے نازلی کے چاروں طرف چھائے ہوئے اندھیرے کو دور کر دیا۔ اگلے ہی لمحے نازلی اور جن ذات عظیم جھونپڑی میں کھڑے تھے۔ نازلی نے فوری طور پر راحت محسوس کی۔ عظیم جن زادہ بولا، جس جادو نگری میں تمہیں یہاں بھیجا ہے تم تک وہ نہیں پہنچ سکتی۔ گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جس بھول بھلائیاں آ گئی ہو وہ اسی بھول بھلائیاں میں آنے سے ڈرتی ہے، کیونکہ یہاں اس کی طاقت صفر ہو جاتی ہے۔ شاید اسے یقین تھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تم جنات کے سردار تک پہنچ جاؤ گی اور اسے سردار کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا، لیکن تم نے سمجھداری دکھائی۔ اگر تم اس جنگل میں انگوٹھی نکال لیتی تو تم نہ بچتی اور نہ تمہاری بہن سردار کا اعتماد بھی کھو بیٹھتی۔ نازلی نے کہا، مجھے میری دنیا میں واپس جانا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے سردار سے ملنا ہے۔ مجھے سردار کے پاس لے چلیں۔ جن ذات عظیم نے نازلی کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا اور اسے لے کر سردار کے گوشہ خاص کی طرف روانہ ہو گیا۔ عظیم جن نے سردار کے پاس پیغام پہنچایا تو سردار نے اسے بلا بھیجا۔ عظیم جن نازلی کو لے کر سردار جن کے گوشہ خاص میں پہنچ گیا۔ سردار نے نازلی پر نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولا، کیسے آنا ہوا؟ نازلی نے فوراً سردار کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ سردار نے انگوٹھی پر نظر ڈالی اور بولا، تم میری محسن ہو۔ انگوٹھی نہ بھی دکھاؤ تو میں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتا۔ یہ بہت قیمتی انگوٹھی ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ نازلی نے کہا، مجھے تحفہ نہیں چاہیے، میری بہن کی زندگی خطرے میں ہے۔ کوئی جن زادی ہے جو میرے ذریعے آپ تک پہنچنا چاہتی ہے۔ آپ تک تو شاید وہ نہ پہنچ سکے، مگر ہم چہرے کمزور انسان، ہمیں تو چٹکی میں مسل دے گی۔ میری بہن کو اس نے قید کر رکھا ہے، التجا ہے ہماری جان اس سے چھڑائیں۔ سردار نازلی کی باتیں سن کر چند لمحے سوچتا رہا، پھر عظیم سے کہا، نازلی کے ساتھ وہاں پہنچو جہاں اس کی بہن کو قید کیا گیا ہے۔ اسے جادوگرنی کی قید سے آزاد کراؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ نازلی اور سردار حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اسی لمحے کہکے کی آواز آئی۔ جن زادی بولی، تم تو بہت تیز ہو، سردار کو یہیں لے آئی۔ اس نے اتنا کہا اور ہال کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سردار نے جواب دیا، میرے بعد تم تو قبیلے پر حکومت کر نہیں سکتی، تو تمہیں چاہیے کیا، جس کے لیے نہ صرف مجھے بلکہ انسانوں کو بھی تم نے تنگ کر رکھا ہے۔ جن زادی ان کے سامنے نمودار ہو گئی اور بولی،
مجھے تاریک دنیا کا جادوئی راز چاہیے جس سے میری طاقت دگنی ہو جائے گی۔ اگر مجھے وہ راز نہ ملا تو یہ دونوں انسان زادیاں تو مریں گی ہی، لیکن تم بھی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ اس حویلی کے ہر کونے میں زہریلے ناگ چھپے ہیں، اور جیسے ہی میں نے انہیں اشارہ کیا وہ نکل آئیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر سردار گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جنزادی بولی، کیا کر رہے ہو؟ لیکن سردار نے اپنا مکہ اتنی زور سے زمین پر مارا کہ پوری حویلی ہل گئی۔ نازلی تو نیچے گر پڑی۔ سردار نے کہا، تمہارے سارے ناگ زیر زمین چلے گئے ہیں، چاہو تو بلا کر آزما سکتی ہو۔ جنزادی حیرت کے مارے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے نازلی کی بہن سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آئی اور نازلی سے لپٹ گئی۔ جنزادی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ چلائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت ہال کمرے کے عقب سے سردار اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے چند خدمت گزاروں کے ساتھ کمر پر ہاتھ رکھے چلا آ رہا تھا۔ نازلی نے مڑ کر انہیں دیکھا، وہ پریشان ہو گئی۔ سامنے بھی سردار اور پیچھے بھی سردار۔ اس نے مڑ کر پہلے والے سردار کی طرف دیکھا۔ وہ عظیم جن تھا جو نازلی کے ساتھ آیا تھا، وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ چکا تھا۔ جنات کا سردار نازلی کے سامنے کھڑا تھا اور بولا، تم میرے خدمت گار کا مقابلہ کر نہیں سکتی تو میرا مقابلہ کیسے کرو گی؟ اس رات جب تم نے مجھ پر حملہ کیا میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میری طاقت اچانک کم ہو گئی اور میرا خود کو بچانا مشکل ہو گیا اور مجھے زخمی حالت میں وہاں سے بھاگنا پڑا، مگر اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کرو میرا مقابلہ۔ یہ سن کر گلجبی نے جنات کے سردار پر حملہ کیا، لیکن اسی وقت عظیم جن اڑتا ہوا آیا اور اس نے جنزادی کو بالوں سے پکڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ نازلی اور اس کی بہن ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی۔ سردار نازلی سے مخاطب ہو کر بولا، ڈرو نہیں، میرے خدمتگار نے اسے پکڑ لیا ہے، اب وہ ہماری قید سے باہر نہیں نکل سکتی۔ سردار نے نازلی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور کہا، اب چاہو تو تم میری انگوٹھی بیچ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت غائب ہو گیا۔ نازلی اور اس کی بہن ایک بار پھر گلے ملی۔ نازلی نے اپنا سامان سمیٹا اور دونوں وہاں سے چل پڑی۔ نازلی کی بہن کا نام مقدس تھا۔ مقدس کو اسپتال سے ایک بے اولاد جوڑے نے اغوا کیا تھا۔ وہ میاں بیوی غریب تھے، مگر انہوں نے نازلی کی اولاد کی طرح بڑی محبت سے پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا۔ نازلی نے مقدس کو اپنا احوال سنایا۔ وہ کسی حال میں برادری میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ دونوں سڑک پر چلی جا رہی تھیں اور پھر وہی مسئلہ کہ وہ کہاں رہیں گی۔ اچانک نازلی کو سردار کی دی ہوئی انگوٹھی کا خیال آیا۔ وہ انگوٹھی لے کر سنار کی طرف چل پڑی۔ سنار نے جب انگوٹھی کی قیمت لگائی تو نازلی ہکا بکا رہ گئی۔ انگوٹھی کے اندر ایک بڑا ہیرا جڑا تھا جو لاکھوں مالیت کا تھا۔ نازلی نے وہ انگوٹھی بیچ دی۔ ان پیسوں سے انہوں نے ایک اچھے علاقے میں خوبصورت گھر خریدا اور مقدس کو ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی۔ مقدس کو اعلیٰ درجے کی بریانی، کباب اور آئس کریم بنانا آتی تھی، جو اسے اس کی ماں نے سکھائی تھی، وہ ماں جس نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقدس کو اسپتال سے اغوا کیا تھا۔ اس نے یہ کھانے نازلی کو بنانا سکھائے۔ نازلی نے یہ ڈشز بنانا سیکھ کر گھر کی بیٹھک میں ہی چھوٹا سا VIP ہوٹل بنا لیا۔ ایک نیکی نے نازلی کے دن بدل دیے۔ کریم کو جب ان کی ترقی کا علم ہوا تو وہ وہاں بھی پہنچ گیا، لیکن نازلی نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر دوبارہ یہاں نظر آیا تو چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دے گی۔ نازلی کا ہوٹل اپنی بہترین بریانی اور آئس کریم کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔